منٹو سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے آپ کے ملک کا؟ جیسا جیل میں ہونے والی جمعہ کی نماز کا ہوتا ہے، اذان فریادیاں دیتا ہے، امامت قاتل کرواتا ہے اور نمازی سب کے سب چور ہوتے ہیں۔ مسجد میں رہ کر اپنی جوتیوں کی فکر میں رہنے سے گلیوں میں آوارہ پھرتے ہوئے خدا کو یاد رکھنا بہتر ہے۔ عورت رو سکتی ہے، دلیلیں نہیں پیش کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو ہے۔ قانون کا تالا صرف سونے چاندی کی چابی سے کھلتا ہے۔ عورت کو اگر نئے مرد سے عزت ملے تو وہ اپنی پہلی محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، لوگوں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ آپ ان نوجوانوں کو کیسے اس بات پر قائل کریں گے کہ تعلیم کامیابی کی کنجی ہے، جو اپنے ارد گرد تعلیم یافتہ لوگوں کو غریب اور مجرموں کو امیر پاتے ہیں؟ جب تک اس دنیا میں عورت، شراب اور پھول موجود ہیں، انسان ضرور بہکیں گے، اور بہکا ہوا انسان عورت، شراب اور پھول سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ میرے الفاظ گندے نہیں، تمہاری سوچ گندی ہے۔ میرے الفاظ صرف ننگے ہیں۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے اور اسی کی خاطر مر جائیں گے، لیکن اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ میرے شہر کے معززین کو میرے شہر کی طوائفوں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ وہ جنہوں نے سردی گرمی صرف کھڑکیوں سے دیکھی ہو اور بھوک صرف کتابوں میں پڑھی ہو، وہ عام آدمی کی قیادت نہیں کر سکتے۔ میں ایسے عشق کا قائل نہیں جو مرد کی طرف سے ہو۔ تعلیم خرید سکتے ہیں، لیکن عقل خدا کی عطا کردہ تحفہ ہے۔ بیٹی پیدا کرنا کوئی نہیں چاہتا، لیکن بستر پر سارے مرد عورت چاہتے ہیں۔ انسان کو مارنا کچھ نہیں، لیکن اس کی فطرت کو ہلاک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ مجھ میں شروع سے رہا ہے کہ مجھے جھوٹ بولنے کا سلیقہ نہیں۔ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جہاں ہم شیشے کا سامنا صرف شکل دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ جو وعدے کرنے میں سست ہے، وہ اس سے پورا کرنے میں سب سے زیادہ وفادار ہے۔ عورت دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جس سے پیار بھی کرو تو وہ ڈر جاتی ہے۔ خالی پیٹ کا مذہب روٹی ہوتا ہے۔